شباب بنت سید حبیب حسن مرحوم کی روح کو ایصال فرمائے۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین۔ علی محب الغرباء الفقراء المساکین رحمۃ للعالمین۔ رسول الثقلین امام الحرمین جد الحسن والحسین۔ صاحب قاب و قوسین امامہ مشارق و مغارب۔ وبدن الصابر ولسان الذاکر وقلب الشاکر والامہات الطواہر۔ الذین لیذھبا عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ وجلالتہم وولایتہم وشجاعتہم وتشہم اجمعین۔ فاتح باب خیبر قاتل مرحب و انتر۔ شافع یوم محشر و مالک حوض کوثر۔ طالب کل طالب غالب کل غالب علی بن ابی طالب۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم و خطابہ العظیم وفی قرآن المجید وقولہ الحق بالحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ بزرگان عزیز، برادران ملت، ظاہر ہے یہ مجلس جو بنام مجلس چہلم برپا کی گئی ہے اور عنوان کلام کے طور پر قرآن مجید کے جس لفظ کو آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے اس میں کائنات کا پروردگار ارشاد فرما رہا ہے کہ قالا ربکم ادعونی استجب لکم۔ تمہارا پروردگار تم سے یہ کہتا ہے کہ مجھ سے دعا کرو اس لیے کہ میں تمہاری دعاؤں کو سنتا ہوں۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، اور دیکھو جو بھی انسان اس عبادت سے منہ پھیرے گا، روگردانی کرے گا، دعا نہ مانگے گا، سیدخلون جہنم داخرین، ہم ان قریب ایسے لوگوں کو اوندھے منہ جہنم میں داخل کریں گے۔ پروردگار اپنے بندوں کو اتنا چاہتا ہے کہ اس نے جہاں جہاں ضرورتیں ہماری تھیں ان ضرورتوں کو اللہ نے عبادت بنا دیا تاکہ انسان رسوا نہ ہو سکے اور ہمارے عمل کو عبادت سمجھ کے انجام دے۔ اگر آپ دیکھنا چاہیں تو آپ دیکھ لیں کہ جب بھی کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو ظاہر ہے کہ مرنے کے بعد ہر ایک آدمی کے یہاں یہی کہ نہلایا جائے گا، کفنایا جائے گا، جنازہ لے کے چلا جائے گا، مٹی کے حوالے کیا جائے گا، تلقین پڑھی جائے گی، ایصال ثواب ہوگا۔ کبھی آپ نے اس مرحلے کو تھوڑا سا
ذہن اور فکر لگا کے سوچا، اس لیے کہ مرنے والا اس کا اللہ سے رشتہ تو یہ تھا کہ وہ اس کا بندہ تھا بس، لیکن ظاہر ہے کہ ہمارے سے رشتہ تو ظاہر ہے کہ کسی کا باپ تھا، کسی کی ماں تھی، کسی کی بیٹی تھی، کسی کی بہن تھی، یعنی رشتوں میں ملوث تھا یہ انسان، چاہے مرد ہو اور چاہے عورت ہو۔ محبت تقاضا کر رہی تھی کہ اس انسان کا دم نکل گیا ہے تو اسے مٹی کے حوالے نہ کیا جائے، اسے اسی دنیا میں رکھا جائے، مگر مجبوری یہ تھی کہ مرنے کے بعد اگر اس انسان کا جسم ہم نے مٹی کے حوالے نہ کیا تو یہ انسان دوسروں کے لیے ایذا اور مصیبت کا سبب بن جائے گا۔ میرا سوال صرف اس مجمع سے اتنا سا ہے کہ مردوں کو مرنے کے بعد مٹی کے حوالے کرنا یہ آپ کی مجبوری تھی یا آپ کی محبت؟ توجہ چاہ رہا ہوں، مٹی کے حوالے کرنا یہ آپ کی مجبوری تھی یا آپ کی محبت؟ آپ کہیں گے ہماری مجبوری تھی، ورنہ محبت تو تقاضا کر رہی تھی کہ اس انسان کو یہیں پہ رکھنا چاہیے، لیکن ظاہر ہے کہ حالات اس طریقے کے بن گئے تھے کہ اسے مٹی کے حوالے کرنا چاہیے۔ میرے عزیزو، بس ایک لمحے کے لیے بس یہیں پہ لفظ سنبھال لیجئے گا، آپ مجھے انصاف سے بتلائیے کہ مرنے والے کو مٹی کے حوالے کرنا مجبوری آپ کی تھی، اب اس کا کرم دیکھ لیجئے کہ تمہاری مجبوری تھی، اس نے تمہاری مجبوری کو بھی عبادت بنا دیا۔ اب جیسے ہی تمہارا دم نکلا آواز پروردگار آتی ہے، اسے نہلاؤ نہلانا ثواب، اسے کفناؤ کفنانا ثواب، جنازہ اٹھاؤ جنازہ اٹھانا ثواب، جنازے کے پیچھے چلو جنازے کے پیچھے چلنا ثواب، مٹی کے حوالے کرو مٹی ڈالنا ثواب، اس کی نماز جنازہ پڑھاؤ یہ بھی ثواب، اسے تلقین پڑھاؤ یہ بھی ثواب۔ اے میرے پروردگار، میری سمجھ میں نہیں آ رہا، توجہ لفظوں پہ غور کر لیجئے گا۔ اے میرے پروردگار، ہم تو یہ سوچ رہے تھے کہ عبادتیں مسجدوں میں ہوتی ہیں، اے میرے پروردگار تو نے تو عبادت اس مرحلے پہ رکھ کے بتایا ہے۔ آواز پروردگار آتی ہے، اب تو سمجھ لو اپنے لیے جینا کمال نہیں ہے، دوسروں کے لیے جینا کمال ہے۔ اپنے لیے جینا کمال نہیں، دوسروں کے لیے جینا کمال تھا، تو تمہاری مجبوری تھی، ہم نے نہلانا بھی ثواب، کفنانا بھی ثواب، دفنانا بھی ثواب، اس کی نماز جنازہ پڑھاؤ۔ اے میرے پروردگار، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، ایک ایک لمحے پہ ثواب دے رہا ہے، نہلاؤ اتنا ثواب، کفناؤ اتنا ثواب، جنازے کے پیچھے چلو اتنا ثواب۔ پروردگار کرنا کیا چاہتا ہے؟ آواز پروردگار آتی ہے، میں عادل ہوں، میں نہیں چاہتا کہ میری بارگاہ میں کوئی بندہ میری عدالت میں کھڑے ہو کے یہ کہے کہ پروردگار جب تک جسم میں سانس تھی کسی نے بھی میری دنیا میں مدد کی، میں نے اس کے ساتھ بدلے میں کچھ کیا ہو یا نہ کیا ہو، لیکن کم سے کم بدلے میں شکریہ ضرور ادا کیا ہے۔ لیکن اے میرے پروردگار، جب میرے جسموں سے جان نکل گئی، ان لوگوں نے میری نماز جنازہ پڑھائی، ان لوگوں نے مجھے قبرستان پہنچا، لیکن اے میرے پروردگار میں تو مجبور تھا، ان لوگوں کا شکریہ بھی ادا نہیں کر سکتا تھا۔ آواز پروردگار آتی ہے، اب تمہیں شکریہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، میں اس مجبوری پہ اتنا ثواب رکھ کے کائنات کو بتاؤں گا، مرنے والے کو قبرستان پہنچانے میں تم نے کوئی احسان نہیں کیا، ایک ثواب تھا جسے بٹور لیا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد یہ ثواب تھا، تو مجبوری ہماری تھی، اللہ نے اس مجبوری کو بھی ثواب بنا دیا۔ نہلاؤ اتنا ثواب، کفناؤ اتنا ثواب۔ اور یہاں پہ ایک بات آ گئی ہے تو درمیان میں کہتا چلوں کہ اس قوم کو سب سے زیادہ خوشی اس بات پہ ہونی چاہیے کہ جو چیز پوری قوم نے چھوڑی ہے وہ اس قوم نے پکڑی ہے۔ میں تھوڑا سا آپ کے قریب آ جاؤں تاکہ بات پہنچ جائے۔ جتنے بھی مذاہب ہیں، آپ سارے مذہب کی بات چھوڑ دیجئے، جتنے بھی کلمہ پڑھنے والے مسلمان ہیں، آپ ان کی اگر بات کریں تو سب نے ایک حکم چلا رکھا ہے
ہر ایک مذہب نے کہ یہ عمل انجام دو، اس کا اتنا ثواب، یہ کرو اتنا ثواب، یہ کرو اتنا ثواب۔ میرا سوال یہ ہے، کیا اسلام نے تمہیں ثواب ہی بتایا ہے؟ توجہ، مجلسی مجمع میری نگاہوں کے سامنے ہے، وضاحت کا وقت نہیں ہے، توجہ چاہ رہا ہوں۔ کیا اسلام نے آپ کو ثواب ہی بتایا ہے؟ اسلام کے دو رکن ہیں، ایک کا نام ہے ثواب، ایک کا نام ہے ایصال ثواب۔ توجہ چاہ رہا ہوں، اگر ثابت نہ کروں تو شاید مجلس کا لطف ہی نہ آئے گا۔ اسلام کے دو حکم ہیں، کوئی یہ نہ کہے کہ یہ ایصال ثواب جو کر رہے ہیں مجلس سے، جو کر رہے ہیں قرآن خوانی کر رہے ہیں، یہ انہوں نے اپنے سے جو ہے وہ من گھڑت کر لیا ہے، انہوں نے خود سے بنا لیا۔ نہیں نہیں، ہمارے اسلام نے ہمیں بتایا ہے کہ جتنا ثواب ایصال کا ہے اتنا ثواب ایصال ثواب کا ہے۔ اب لیکن آپ دیکھ لیجئے اس وقت کہ جب دو چیزیں اسلام نے بتائی، ایک ہے ثواب، ایک ہے ایصال ثواب، دنیا ایک ہی پہ کام کر رہی ہے، ثواب پہ، ثواب ثواب ثواب۔ کتابوں کا نام لوں، کتاب کا نام ہے صحائح ستہ۔ روایت، حضرت بی بی عائشہ نے پیغمبر اسلام سے سوال کیا، یا رسول اللہ، میری پڑوسن میرے پاس آئی تھی اور مجھ سے کہہ کے گئی ہے کہ جب رسول گھر میں آئے تو ان سے یہ مسئلہ پوچھئے گا کہ میری ماں بنا خیر کی وصیت کیے بنا اس دنیا سے چلی گئی، کیا میں اپنے مرنے والے ماں کی طرف سے اگر کوئی عمل انجام دوں تو کیا میری ماں کو ثواب ملے گا؟ پیغمبر اسلام نے کہا، ہاں اس پڑوسن سے کہو کہ وہ مرنے والی کی طرف سے نمازیں پڑھے، مرنے والوں کی طرف سے صدقہ دے، مرنے والوں کی طرف سے خیرات دے، اس کو یہاں پہ بھی ثواب ملے گا اور جس کے لیے کیا جا رہا ہے اس کو وہاں پہ بھی ثواب ملے گا۔ تو کتابوں سے ثابت ہو گیا نا کہ ثواب بھی کرنا ہے، ایصال ثواب بھی کرنا ہے، مگر بات سمجھ میں نہیں آتی۔ جب اسلام نے ثواب بتایا ہے تو جتنا چکر ثواب میں لگا رہے ہو اتنا ایصال ثواب میں بھی لگاؤ، مگر ہم نے تو نہیں دیکھا کہ جتنا ثواب کے چکر میں یہ کرو اتنا ثواب، یہ کرو اتنا ثواب، یہ کرو اتنا ثواب۔ حد تو یہ ہے کہ جو چیز ثواب نہیں بھی ہے اسے بھی ثواب کا نام دے رہے ہیں۔ اگر میں پہلی بار آیا ہوں تو تھوڑا سا سنبھال لیجئے گا تقریر کو۔ حد یہ ہے جو چیز ثواب نہیں ہے اسے بھی ثواب بنایا جا رہا ہے۔ مجمع میرے ساتھ چلے گا، ابھی کچھ ہی مہینہ پہلے پشاور کی مسجد میں جب بم دھماکہ ہوا تو خود کش حملہ آور سے جب سوال کیا کہ بتلاؤ کہ تم نے ان لوگوں کی جان کیوں لی، تو اسے جو سبق غلط پڑھایا گیا تھا وہ اس نے یہی بتایا کہ مجھ سے یہ کہا گیا ہے انہیں بم مارو، ان کی جان لے لو، اتنا ثواب۔ کاش میری بات آپ تک پہنچ جائے، ان کی جان لے لو، اس کا اتنا ثواب۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ یعنی جو چیز ثواب نہیں بھی ہے اسے بھی ثواب کا نام دیا جا رہا ہے۔ یہ کرو اتنا ثواب، یہ کرو اتنا ثواب۔ عالم اسلام جتنا ثواب کے پیچھے لگا ہے اتنا ایصال ثواب کے پیچھے کیوں نہیں لگا؟ اب سمجھ میں آیا، یہ لوگ ثواب تو کرتے ہیں، ایصال ثواب اس لیے نہیں کرتے، اس لیے کہ اپنے لیے جینا کمال نہیں ہے، غیروں کے لیے جینا کمال ہے۔ میں نے بڑی اعتماد کے ساتھ اور میں نے بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ جملہ کہا ہے، مجھے جملے کی اجرت چاہیے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، اپنے لیے جینا کمال نہیں ہے، دوسروں کے لیے جینا کمال ہے۔ ثواب اور ایصال ثواب میں یہی فرق ہے۔ ثواب جو اپنے لیے کیا جائے، ایصال ثواب جو دوسروں کے لیے کیا جائے۔ مجلس میں آپ آئے، آپ کا ثواب، مجلس ختم کر کے سورہ فاتحہ پڑھ دی، ایصال ثواب۔ کھانا کھایا، ثواب، کھانا کھا کے فاتحہ پڑھ دی، ایصال ثواب۔
یعنی پوری دنیا میں واحد ایک مذہب ایسا ہے جو ثواب بھی کرتا ہے، ایصال ثواب بھی کرتا ہے۔ اور اگر میں اپنی بات کو اور ثابت کر دوں تاکہ بات پہنچ جائے کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ اپنے لیے جینا کمال نہیں ہے، دوسروں کے لیے جینا کمال ہے۔ آپ پڑھیے باب کو، جتنا ثواب حج کے سارے ارکان میں ہے اس وقت تک کوئی بھی حج مکمل نہیں ہوگا جب تک آپ قربانی نہ کر لیں۔ میں مجلس پڑھ رہا ہوں، توجہ چاہ رہا ہوں۔ جتنا ثواب حج کا مکمل کب ہوگا؟ جب قربانی کرو۔ حج کے ارکان آپ انجام دے رہے تھے، ثواب آکے اگر اسے حج کو مکمل کرنا ہے تو قربانی کرو۔ حج اللہ کے لیے، قربانی معاشرے کے لیے، یعنی کوئی بھی عبادت اس وقت تک قبول نہیں ہوتی جب تک انسان صرف اپنے لیے نہ کرے، اپنے ساتھ ساتھ غیروں کا درد بانٹنے کا نام بھی عبادت ہے۔ آگے بڑھیے۔ رمضان، جتنا ثواب روزہ رکھنے کا اتنا ثواب افطاری دینے کا۔ میں امام جمعہ ہوں، مجھے اپنی ذمہ داری کو پتہ ہے، اس لیے شاید کچھ تلخ باتیں آئیں گی تقریر میں تو اسے سنبھال لیجئے گا۔ توجہ چاہ رہا ہوں، ہمارے سماج اور معاشرے میں اتنے خدا کہیں نہیں بنتے جتنے خدا ماہ رمضان میں بنتے۔ جی خدا کرے یہ بیماری نہ ہو، یا ہر مسجد کے باہر جو ہے وہ آپ کو کچھ لوگ کھڑے ہوئے ملیں گے اور ان سے پوچھ لیجئے آپ کہ کون کون روزے سے ہے، یہ بتا دیں گے کس مسجد میں کتنے نمازی جو ہے وہ روزے سے ہیں۔ جیسے اللہ نے ان کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ تم دنیا میں جا کے یہ معین کرو یہ روزے دار ہے، یہ روزے دار ہے، یہ بے روزے سے ہے۔ خدا کے لیے اس کو اللہ رہنے دو، خود اللہ بننے کی کوشش نہ کرو۔ جتنا ثواب روزہ رکھنے کا اتنا ثواب رمضان میں افطاری دینے کا، یعنی اپنے لیے کرو اور اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کے لیے کرو۔ اب بات میں دوسرے خیمے میں داخل کر رہا، اسی لیے مجبوری ہماری تھی، اللہ نے ہماری مجبوری کو بھی عبادت بنایا۔ میرے بندے مجھ سے مانگ، اس لیے کہ میں تیری دعاؤں کو سنتا ہوں۔ اب ایک لمحے کے لیے تھوڑی سی باریک سی بات ہے اور یہیں سے مجلس شروع ہو جائے گی۔ میرے پروردگار، یہ جو تو نے کہا ہے کہ مجھ سے مانگو اس لیے کہ میں تمہاری دعاؤں کو سنتا ہوں، تو میرے پروردگار تو نے کیا ہمیں ہر چیز مانگنے پر دی ہے؟ سوال رکھ رہا ہوں، تقریر شروع ہو رہی ہے۔ اے میرے پروردگار، کیا تو نے ہمیں ہر چیز مانگنے پہ دی ہے؟ کچھ چیزیں ایسی بھی تو ہیں جو ہم نے مانگی نہیں تھی، تب بھی تو نے ہمیں دیں۔ ہم نے مانگی نہیں تھی تب بھی ہمیں ملی۔ دیکھنا چاہے گا انسان کسی اور چیز کو نہ دیکھے، خود اپنے وجود کو دیکھے۔ اگر لفظ پہنچ جائے تو ذمہ داری بڑھا دیجئے گا، توجہ چاہ رہا ہوں، کسی اور چیز پہ نہ جائیے، خود اپنے وجود کو دیکھو۔ میرے پروردگار، ہم نے تجھ سے کب کہا تھا کہ ہمیں پیدا کر؟ اس رخ سے تقریر سنی ہو تو دعا نہ دیجئے گا۔ اے میرے پروردگار، ہم نے کب کہا تھا کہ ہمیں پیدا کر؟ لیکن تو نے ہمیں بنا کہے پیدا کیا۔ ہم نے نہیں کہا تھا کہ ہمیں پیدا کر، ولو یہ کی ہم نے نہیں مانگا تھا اپنا وجود، ہمارے والدین نے مانگا تھا۔ لفظوں پہ غور کریے، ہم نے اپنے لیے نہیں مانگا تھا،
ہمارے والدین نے ہمارا وجود مانگا تھا. ہم نے کب کہا تھا کہ ہمیں پیدا کر؟ ہمارے والدین نے مانگا تھا تو ہمیں مل گئے. اب سمجھ میں آیا جو چیز انسان کو مانگ کے ملتی ہے انسان اس کی قدر کرتا ہے، اور جو چیز بنا مانگے ملتی ہے انسان اس کی قدر نہیں کرتا. ایک ایصال ثواب کی مجلس ہے، میں لفظ رکھنا چاہتا ہوں، جو چیز انسان مانگ کے لیتا ہے انسان اس کی قدر کرتا ہے، اور جو چیز اسے بنا مانگے ملتی ہے انسان اس کی قدر نہیں کرتا. انسان اس کی قدر نہیں کرتا، کبھی نہیں قدر کرے گا اور دیکھنا چاہے گا. اب سمجھ میں آیا؟ ہر ایک والدین مولانا صاحب سے یہی تو کہتے ہیں، مولانا صاحب کوئی ایسی دعا بتلائیے کہ ہمارا بچہ غلط سوسائٹی میں نہ بیٹھے، ہمارا بچہ غلط لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھے، ہمارا بچہ غلط عادتیں نہ پکڑے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ میرا سوال صرف اور صرف یہ ہے کہ آپ اپنی اولاد کے لیے کیوں پریشان ہیں؟ اولاد نے تو کبھی اپنے بارے میں نہیں سوچا. آپ کیوں پریشان ہیں؟ آپ کہیں گے مولانا صاحب چونکہ انسان جو چیز مانگ کے لیتا ہے انسان اس کی قدر کرتا ہے. ہم نے انہیں مانگا ہے لہذا ہمیں ان کی قدر کرنی ہے. انہیں اپنے وجود کی قدر و قیمت کا نہیں پتا. توجہ چاہ رہا ہوں. لہذا پریشان آپ والدین ہوتے ہیں جب ہم غلط سوسائٹی میں بیٹھنے لگے. ہمارا بچہ غلط نہ بولے، ہمارا بچہ غلط نہ بیٹھے. نہیں ایسے نہیں. انسان معرفت کی ساری منزلوں کو بھی پار کر لے تب بھی اس معرفت پہ نہیں پہنچ پاتا. میدان کربلا میں حسین پیچھے پیچھے، اکبر آگے آگے. ایک مقام پہ علی اکبر نے سوال کر لیا، بابا آپ تو مجھے رخصت کر چکے تھے. امام حسین نے کیا جواب دیا؟ بیٹا کاش کہ تم بھی صاحب اولاد ہوتے. اب یہی سے مجلس شروع کر رہا. بیٹا کاش کہ تم بھی صاحب اولاد ہوتے. انسان کو جو چیز مانگ کے لیتا ہے انسان اس کی قدر کرتا ہے. تھوڑا سا اور سفر آگے بڑھ جائے تاکہ بات آپ تک پہنچ جائے. میرا سوال یہ ہے میرے پروردگار، ٹھیک ہے ہم نے اپنا وجود نہیں مانگا، ہمارے والدین نے مانگا، لیکن اے میرے پروردگار اس رخ سے عموماً تقریر کوئی کرتا نہیں ہے، اس لیے تھوڑا سا عجیب سا لگ رہا ہوگا، لیکن میرا انداز یہی ہے. توجہ چاہ رہا ہوں، تقریر سنیے گا. میرے پروردگار ہم اپنی ماں کے شکم میں تھے. اس وجود کو پنپنے کے لیے جتنے پانی کی ضرورت تھی یہ پانی ہم نے تجھ سے مانگا نہیں تھا مگر تو نے دیا. مانگا تو نہیں تھا. اس وجود کو ماں کے شکم میں پنپنے کے لیے جتنی گرمی کی ضرورت تھی یہ گرمی ہم نے مانگی نہیں تھی، تو نے بنا مانگے دی. اور قریب آ جاؤں تاکہ آپ کی یہ حیرتی نگاہیں ہٹ جائیں. اس وجود کو پنپنے کے لیے جتنے رزق کی ضرورت تھی ماں کے شکم میں وہ رزق حیات تو نے ہمارے وجود کو دیا بنا مانگے. ہم نے تو نہیں مانگا، لیکن میں تقریر کر چکا، اب مجلس آپ سے چلے گی. اس رزق حیات کو جب اللہ ماں کے شکم میں ہمیں دے رہا تھا تو یہ دہن وہاں پہ تھا کہ نہیں تھا؟ میں عجیب بات کہہ رہا ہوں. یہ دہن ماں کے شکم میں موجود تھا کہ نہیں تھا؟ کہ تھا. تو پھر یہ رزق حیات نسوں کے ذریعے سے اللہ نے ہمیں کیوں دیا؟ اس دہن کو کیوں نہیں استعمال کیا؟ آواز پروردگار آتی ہے، سنو یہ رزق حیات جو میں تمہاری ماں کے شکم میں تمہارے وجود کو پنپانے کے لیے دے رہا تھا، یہ رزق حیات اس دہن کے ذریعے سے نہیں دے سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ جو چیز تمہیں دی جا رہی تھی وہ تھا خون، اور خون ہوتا ہے نجس.
کاش میری بات آپ تک پہنچ جائے. اتنا کان لگا کے مجلس نہ سنیے کہ اپنی ذمہ داری بھول جائیے. توجہ چاہ رہا ہوں, یہ رزق حیات پانے کے لیے تجھے یہ دہن دینا چاہیے تھا. آواز آتی ہے نہیں؟ دہن ہے مگر خون ہے نجس, اور یہ دہن ہے تیرا پاک. میں نہیں چاہتا کہ جس دہن سے میرا بندہ میرا نام لے وہ دہن نجس غذا سے نجس ہو جائے. اگر میں عجیب بات کر رہا ہوں تو توجہ چاہ رہا ہوں, یہ دہن نجس ہو جائے گا. ہمیں یہ رزق حیات تمہیں دینا تھا, نسوں کے ذریعے سے پہنچایا, اس دہن کو استعمال نہیں کیا, ہم اس دنیا میں آ گئے. آواز پروردگار آتی ہے, ہم نے تمہارا رزق تمہاری ماؤں کے پستانوں میں چھپا دیا. اب ہم جب اس رزق حیات کے لیے پہنچے, آواز پروردگار آتی ہے, اب یہ رزق حیات ہمیں اس دہن سے دینا ہے, لہذا خون وہی رہے گا, شکل بدل کے شیر مادر بنائیں گے. جن لوگوں کے ہاتھ اٹھ گئے سبحان اللہ, اور جن کے ہاتھ نہیں اٹھے پیچھا ان کا بھی نہیں چھوڑوں گا. توجہ چاہ رہا ہوں, اے میرے پروردگار یہ رزق حیات اس دنیا میں دے رہا ہے. کہا اس لیے کہ اب ہمیں اس دہن کو استعمال کرنا ہے. خون وہی ہے, شکل بدل کے شیر مادر بنایا تاکہ یہ پاک ہو جائے. اب تو انسان غور کرے, وہ پروردگار جو لاشعوری میں حرام غذا نہ کھلائے, عالم شعور میں پوری زندگی حرام کھاتے رہے. جب تک بے شعور تھے, توجہ اب یہیں پہ روک لیجئے گا, مجلس کے جملے آپ تک پہنچا رہا ہوں. جب تم بے شعور تھے, مجھے جملے کی اجرت چاہیے, جب تم بے شعور تھے ہم نے تمہیں حرام جب نہ کھلایا. کہتے جائیے گا. اب عالم شعور میں آ گئے تو پوری زندگی حرام کے نام ہی وقف کر دی. لفظوں پہ غور کریے, سب حرام کھائیں مجھے فرق نہیں پڑتا, سب پوری دنیا حرام کھائے مجھے فرق نہیں پڑتا, مگر کم از کم وہ آدمی اور وہ نوجوان حرام نہ کھائے جو کسی ایک امام کی آواز کا منتظر ہو. سب حرام کھائیں. میں نے تو مذہب کی بھی قید چھوڑ دی, پوری دنیا حرام کھائے مگر وہ آدمی حرام نہ کھائے جو کسی ایک امام کی آواز کا منتظر ہو. اس لیے کہ حرام غذا کھا کر امام کی آواز سنائی تو دیتی ہے, سمجھ میں نہیں آتی. توجہ چارہ, حرام غذا کھا کر انسان اپنے وقت کے امام کی آواز سنتا تو ہے, سمجھ میں نہیں آتا. میدان کربلا میں حسین نے 11 خطبے دیے, جب آخری خطبہ حسین دینے لگے ہر ایک آدمی رونے لگا. حسین سرد آنکھ کھینچ کے کہنے لگے, افسوس حسین کی باتوں کا اثر تم پہ نہیں ہوگا, اس لیے کہ تمہارے شکم حرام غذا سے بھرے ہیں. توجہ چاہ رہا ہوں, امام حسین نے 11 خطبے دیے اور آخری خطبے میں حسین نے یہ جملہ کہا. حسین جانتا ہے کہ میری باتوں کا اثر تم پہ نہیں ہوگا, اس لیے کہ تمہارے شکم, میں امام جمعہ ہوں, مجھے اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہے, میرا طریقہ یہی ہے پڑھنے کا.
توجہ چاہ رہا ہوں، ایک بار اور آخری بار سن لیجئے، توجہ چاہ رہا ہوں، اس لیے کہ امام نے فرمایا میری باتوں کا اثر تم پہ اس لیے نہیں ہوگا چونکہ تمہارے شکم حرام غذا سے بھرے ہیں. نہیں مجھے جملے کی اجرت چاہیے. جب تک تمہارے شکم حرام غذاؤں سے بھرے رہیں گے امام کی آواز سنائی تو دے گی، سمجھ میں نہیں آئے گی. اب بھی نہیں سمجھے تو ایسے سمجھے، جب تک حر یزیدی لشکر سے تنخواہ پا رہا تھا لجام فرق میں ہاتھ ڈال بیٹھا، ایک مرتبہ حسین کے ہاتھوں پانی کیا پی لیا، آواز اثر کرنے لگی. صلوات پڑھے محمد وال. پوری دنیا کھائے حرام. اور میرے عزیزو علماء بیٹھے ہوئے ہیں، علماء کی موجودگی میں ایک جملہ ضرور کہوں گا کہ حرام اگر کھایا جائے گا اس کی آواز، امام کی آواز سنائی تو دے گی، سمجھ میں نہیں آئے گی. سنائی تو دے گی، سمجھ میں نہیں آئے گی. جو حرام کھائے گا، جملہ کہاں تک جائے گا مجھے نہیں پتا، جو حرام کھائے گا اسے امام کی آواز سنائی تو دے گی، سمجھ میں نہیں آئے گی. امام کی آواز سنائی تو دے گی، سمجھ میں نہیں آئے گی. ابھی اب آپ جس معاشرے میں ساز گزار رہے ہیں اس معاشرے میں دیکھ لیجئے گا کچھ ایسے دقیانوس اور امریکہ یہودیوں کے ٹکڑوں پہ پلنے والے لوگ، ہر ایک آدمی یہ کہتا ہے ہمیں یہ مجتہد سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، ہمیں یہ مرجع سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، ہمیں یہ مجتہد سمجھ میں نہیں آتا. ارے یہ تو پہلے حسین بتا کے گا جو حرام کھائے گا امام کی آواز سنائی نہیں. اچھا اب بات آ گئی ہے. اچھا یہ لہجہ میرا دہلی کا ہے، جو لوگ مجھے بارہا سنتے ہو میرے مزاج سے واقف ہیں. کوئی صاحب یہ بھی نہ کہے مجلس سننے کے بعد کہ قبلہ تو کھل کے پڑھتے ہیں. جب بد کرداری کھل کے ہوگی تو تبلیغ بھی کھل کے ہوگی. آپ با کردار ہو جائیے، آپ کھل کے برائیے کریں، ہم کھل کے پڑھیں نا. مولانا صاحب اتنا کھل کے کوئی پڑھتا ہے؟ ہاں نہیں پڑھتا ہوگا، اس زمانے میں اتنے بد کردار بھی تو نہیں تھے. اب جب آپ معاشرہ بگڑ جائے گا تو اصلاح کہاں سے ہوگی؟ محراب میں آپ سنتے نہیں ہیں، میں امام جمعہ ہوں، منبر پہ مجبوری میں آ جاتے ہیں تو یہاں سے تو سنا ہی جائے گا نا. توجہ چاہ رہا ہوں تو ایک جملہ سن لیجئے گا. یہ حرام کھانے والوں کی جو تعداد ہے یہ اس لیے بڑھ گئی کہ اتنا حرام کھانے والے سماج میں نہیں ہیں جتنا حرام کی تائید کرنے والے لوگ ہیں. جی حرام کھانے والے اتنے نہیں ہیں جتنا حرام کی تائید کرنے والے لوگ ہیں. اب میں تو دہلی میں رہتا ہوں، مجھے تو ہر ایک حال ہی معلوم ہے کہ پورا کا پورا دسترخوان ہے نمبروں کا. مولانا سے کہا جا رہا ہے قبلہ دعا کر دیجئے کہ رزق میں برکت ہو. کس کی دعا کریں؟ سود میں برکت ہو، سٹے میں برکت ہو. آپ نے پہچانا حرام کرنے والوں کی جرأتیں بڑھانے میں بھی ہمارا ہاتھ ہے. اور میں تسلسل سے دو جملے کہوں گا، مجھے جو وقت دیا گیا تھا وہ وقت تمام ہو گیا. اب میں بس بڑی بانی مجلس سے معذرت کے ساتھ دو جملے جلدی جلدی سن لیجئے کہ پورے سماج اور معاشرے کو بہکانے والے لوگ ایک تو یہ ہیں جن کو میں بعد میں عرض کروں گا. ایک سماج اور معاشرے کو بہکانے والے لوگ ہیں. میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ ان سے بچ کے رہیے؟ اس لیے کہ انہوں نے لباس جو ہے وہ بڑا عجیب پہن رکھا ہے کہ جس کو اگر خطیب اکبر کی زبان میں پڑھا جائے تو کہیں گے کہ مسجد کے کبوتروں سے بچ کے رہو. جی یہ ہم پڑھ رہے تھے ابھی پچھلے مہینے حیدرآباد میں،
تو لوگوں نے جب اس تقریر کو سنا تو وہ کہنے لگے مولانا صاحب آپ کرتے کیا ہیں؟ آپ کا پیشہ مولویت ہے، مثلا کسی جگہ پہ نماز پڑھا کے پیسہ لیتے ہیں؟ میں نہیں، میرا خود کا کاروبار ہے، میں ہاں نماز پڑھاتا ہوں فی سبیل اللہ۔ کہنے لگا ہاں تبھی سمجھ میں آیا اتنی بڑی بات کہنے کے لیے بہت بڑا کلیجہ چاہیے جو آپ کہہ رہے ہیں۔ تو سنیے، خطیب اکبر اللہ مرحوم کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے، وہ کہتے تھے ان مسجد کے کبوتروں سے بچ کے رہیے۔ یہ تو خطیب اکبر کا جملہ ہے، وضاحت میری سن لیجئے۔ کون ہے یہ مسجد کے کبوتر؟ ان کی عادت بتاؤں، دیکھیے جو نماز نہیں پڑھتا وہ تو کھلا ہوا جہنم میں جائے گا۔ یہ میں ان کی بات کر رہا ہوں کہ جو قوم کو بہکا رہے ہیں، یہ مسجد کے کبوتر ہیں۔ کیسے کبوتر؟ ان کی عادت یہ ہے کہ وقت اذان بعد میں ہوتا ہے، یہ پہلے مسجد میں پہنچ جاتے ہیں۔ میں آپ کی طرف دیکھ بھی نہیں رہا ہوں اور نشیب میں پانی بھر جائے مجھے معاف کر دیجئے گا۔ وقت اذان بعد میں ہوتا ہے، یہ پہلے پہنچ جاتے ہیں، تسبیح سجدگار رکھ کے انہوں نے اپنی جگہ چھینک لی۔ اگر کوئی دوسرا ان کی جگہ پہ آ کے بیٹھ جاتا ہے، یہ صاحب نماز کے بعد مصافحہ کرنا بند کر دیتے ہیں۔ نمازی ایک نمبر کے ہیں، روزے دار ایک نمبر کے ہیں، حاجی ایک نمبر کے ہیں، حج کر کے آئے ہیں، حاجی لکھنے لگے، کربلا ہر سال جاتے ہیں، کربلائی لکھنے لگے۔ ان کے نام کے آگے اگر کوئی حاجی اور کربلائی نہ لکھے تو یہ اس پروگرام میں شرکت نہیں کرتے۔ ارے مجھے حاجی نہیں لکھا، مجھے کربلائی نہیں لکھا۔ نمازی ایک نمبر کے ہیں، روزے دار ایک نمبر کے ہیں۔ اگر کسی دن پیش امام بیچارہ عذر شرعی کی بنیاد کے اوپر مصلی پہ نہ آئے تو یہ صاحب واویلا مچا دیتے ہیں، ایسا پیش امام آیا ہے روزانہ مجلسی پڑھنے جاتا ہے، ارے کسی دوسرے کو لے کے آؤ، یہ صاحب واویلا مچا دیتے ہیں۔ نمازی ایک نمبر کے ہیں، علاقے میں ان کا نام ہے۔ روزے دار ایک نمبر کے ہیں، علاقے میں ان کا نام ہے۔ نمازی ہے، نمازی علاقے میں پہچانے جاتے۔ میں نے کہا یہ ہے مسجد کے کبوتر؟ کہا یہ ہے مسجد کے کبوتر۔ میں نے کہا نمازی ایک نمبر کے، روزے دار ایک نمبر کے، حاجی کر کے آئے ہیں، کربلا بھی جا کے آئے ہیں۔ میں نے کہا ذرا ان کو ٹٹول کے تو دیکھا جائے۔ اب جو میں نے ان کے مسجد کے کبوتروں کے گریبان میں منہ ڈال کے دیکھا تو سمجھ میں آیا نمازی ایک نمبر کے ہے مگر اماں سے بول چال نہیں ہے۔ جی نمازی ایک نمبر کے ہیں مگر اماں سے بول چال نہیں ہے۔ روزے دار ایک نمبر سے ہے لیکن والدین کے سامنے بدتمیزی سے پیش آتے ہیں۔ حج کر کے آئے ہیں، پڑوسیوں کا حق دباتے رہتے ہیں، زکوٰۃ ایک نمبر کی دیتے ہیں، مگر اگر موقع مل جائے کسی کی ڈول کاٹنے کا تو ایک پھاوڑا آگے لگے گا، پیچھے نہیں ہٹے گا۔ نمازی ایک نمبر کے ہیں، کبھی رشتہ داروں کو جا کے سلام نہیں کرتے، نہ پھوپھی کو سلام، نہ چچا کو سلام، نہ ماموں کو سلام۔ نمازی ایک نمبر کے۔ اللہ ایسے نمازیوں کی نمازیں ان کے منہ پہ مار کے کہے گا جب تم ان کے نہ ہوئے میرے کیسے ہو جاؤ گے؟ پہلے ان کے تو ہو جاؤ۔ نمبر کے پہلے ان کے تو ہو جاؤ جن کے ہونا چاہیے تھا۔ یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں یہ باتیں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دین کی باتیں یہی لوگ کر رہے ہیں، دین یہی سکھا رہے ہیں۔ دو چار مجلسوں میں بیٹھ کے اپنے آپ کو علامہ مجلسی سمجھنے لگے۔ اب ان کو مولوی سمجھ میں نہیں آ رہا، اب ان کو مجتہد سمجھ میں نہیں آ رہا۔ یہ میں کیوں پڑھ رہا ہوں؟ ایسے لوگوں سے میری قوم ہوشیار رہے۔ اور سنیے آخری بات، جو میری باتیں رہ گئی انشاءاللہ اگر آئے کسی موقع پہ تو عرض کریں گے۔ یاد رکھیے گا کسی بھی قوم میں سارے لوگ غلط نہیں ہوتے، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، تقریر کے بعد مجھ سے سوال کر لیجئے گا، کسی بھی سماج میں سارے لوگ غلط نہیں ہوتے۔ جو میں نے آنکڑا نکالا ہے ہو سکتا ہے وہ غلط ہو، آپ اسے اپنے اعتبار سے صحیح کر لیجئے گا۔ میری جو اپنی ایک فکر ہے، میری فکر یہ کہتی ہے کہ کسی بھی سماج میں 8 یا 10% سے زیادہ لوگ صحیح نہیں ہوتے۔
اور کسی بھی، بس آخری بات ہے، اور کسی بھی قوم میں 8 یا 10% سے زیادہ لوگ غلط نہیں ہوتے. میں نے بہت بڑی بات کہی ہے، اس کو پھیلائیے گا آپ. اگر میں کسی دن ایسا ہوا تو اس کے اوپر تو گفتگو ہے، کم سے کم خمسہ پڑھا جائے ان لوگوں کے اوپر. تو 7 یا 8% لوگ صحیح، کھل کے صحیح ہر سماج میں، 7 یا 8% لوگ غلط. یعنی آپ اگر اور بہت زیادہ آنکڑا نکالیے تو 10% لوگ ہر قوم میں صحیح ہوتے ہیں، 10% لوگ ہر قوم میں غلط ہوتے ہیں. 100 میں سے 10 20 نکالیے، درمیان میں یہ کتنے بچے؟ آپ نہ بولیے، میں وضاحت کرے دیتا ہوں، مجھے ڈر تھوڑی ہے آپ بلائیں نہ بلائیں، توجہ چاہ رہا ہوں، پہلی اور آخری بار موقع سمجھ کے پڑھے دے رہا ہوں. 10% لوگ صحیح، 10% لوگ غلط، بیچ میں کتنے بچے؟ یہ 80%. چلیے وہ تو کھل کے صحیح کرتے ہیں، یہ کھل کے غلط کرتے ہیں. یہ 80% کیا کر رہے ہیں؟ قوم انہیں کیا کہتی ہے؟ کہا قوم انہیں کہتی ہے یہ ہے بیچارے. سمجھے آپ؟ قوم انہیں کہتی ہے بیچارہ، وہ کھل کے صحیح، وہ کھل کے غلط، یہ ہے بیچارے. اور قوم نے ایک زبان اور دی انہیں، یہ بیچارے مومن ہیں. ارے مومن، مومن بیچارہ کب سے ہو گیا بھائی؟ مومن بیچارہ کب سے ہو گیا؟ یہ بیچارے مومن ہیں. اچھا یہ مومن ہے بیچارے. کہا ان کا کام کیا ہے؟ یہ تو کھل کے صحیح، یہ کھل کے غلط. یہ جو 80% ہے بیچارے، یہ کیا کام ہے ان کا؟ کہا ان کا کام یہ ہے، نہ ان کو صحیح سے مطلب نہ ان کو غلط سے مطلب. اچھا ہو رہا ہے تو بھی سبحان اللہ، غلط ہو رہا ہے تو بھی سبحان اللہ. مجھے جملے کی اجرت چاہیے، میں نے بہت بڑی بات کہی ہے. یہ جو 80% لوگ ہیں یہ بیچارے ہیں، ان کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ نہ صحیح کو صحیح کہہ سکتے نہ غلط کو غلط کہہ سکتے. سماج انہیں کہتا ہے بیچارہ، سماج انہیں کہتا ہے بیچارہ، قرآن انہیں کہتا ہے منافق. ختم ہو گئی بات. سماج انہیں کہتا ہے بیچارہ، قرآن کہتا ہے انہیں منافق. جس کے اندر صحیح کو صحیح غلط کو غلط کہنے کی جسارت نہ ہو، ایسے آدمی کو تو نہ فرش عزا پہ آنا چاہیے نہ بچھانا چاہیے. جی کہے کہ اچھے ہے بھائی. یہ بیچارے، ان کو نہ صحیح سے مطلب نہ غلط، ان کے سامنے غلط ہو رہا ہے. تم تھے تو غلط ہو گیا، ہم ہوتے تو بتاتے. ارے دوسرے کا بیٹا پٹ رہا ہے، آپ کیوں نہیں بول رہے بھائی؟ غلط ہو رہا ہے نا، اٹھیے نا. کہا نہیں ہمارے ساتھ ہوگا تو دیکھ لیں گے. پھر آپ کو یہ حق کس نے دیا کہ آپ اپنے آپ کو حسینی لکھیں؟ حسین بھی کہہ دیتے دین اللہ کا ہے، میرا تھوڑی ہے. حسین ابن علی نے بتایا ہے جس دین پہ تم قائم ہو، اگر کسی کے ساتھ غلط ہو رہا یہ نہ دیکھو کہ وہ خاندان کا ہے، غلط کو غلط کہنے کی جسارت پیدا کرو. اچھا آخری بات، میں نے کہا نا یہ باتیں میں خطابت کی چوٹ پہ نہیں کہہ کے جا رہا ہوں کہ خطابت میں میں نے جملے جوڑ دیے تو جڑ گئے. نہیں، اس میں میری فکر ہے، سوچئے گا. یہ 10% لوگ صحیح، 10% لوگ غلط، یہ 80% بیچارے. اب جانتے ہیں ہوتا کیا ہے؟ میں نے جو کہا ہے کہ غلط کی تائید کرنے کی وجہ سے سماج میں غلطیاں ہونے لگی. حرام اتنا نہیں کھاتے لوگ جتنا حرام کی تائید کرتے ہیں. یہ باتیں بہت آگے تک جائیں گی. ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کے سفید کپڑے بھی اتریں. ہاں میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں نا، توجہ چاہ رہا ہوں کہ غلط کو تائید کرنے والے کی وجہ سے غلطیاں بڑھتی ہیں. اب 10% لوگ صحیح، 10% لوگ غلط.
اب یہ بیچارے بچے نا 80%. ہوتا کیا ہے, یہ جو 10% لوگ غلط ہوتے ہیں, یہ اپنی غلطیوں کی بیساکیاں اور اپنی غلطیوں کی افواہوں کا بازار گرم کر کے 80% کو اپنے ساتھ رکھ لیتے ہیں اور کہتے ہیں ہر قوم میں 2-4 غلطی تو ہوتے ہیں. نہیں, میں نے بہت ذمہ داری سے جملہ کہا ہے, اب میرے پاس وقت نہیں ہے ورنہ وضاحت کرتا. یہ جو 10% لوگ غلط ہیں, یہ اپنی جھوٹ بازاری کا بازار گرم کر کے 80% کو اپنے ساتھ ملا کے یہ 90 ہو جاتے ہیں. 10% کو کہتے ہیں 2-4 تو غلط ہوتے ہیں. اگر آپ کو دیکھنا ہے تو ایسے دیکھیے, میدان کربلا میں کچھ لوگوں نے غلطیوں کا بازار گرم کر کے فوج یزید نے اپنے ساتھ لاکھوں کا لشکر اکٹھا کر لیا. صحیح کہنے والے 72 کل بھی تھے, آج بھی ہے. تو میری گزارش ہے قوم سے کہ جو غلط کر رہا ہے وہ غلط چاہے کرے یا نہ کرے, لیکن غلط کے سامنے کھڑے ہونے کی جرت ہونی چاہیے. میرے عزیزوں, میں نے کہا نا تقریر کو جس رخ سے چاہوں گا اس رخ سے باب فضائل میں چلی جائے گی. ایک آدمی کسی کا حق ہڑپ رہا ہے, خاندان والے اس کی تائید کر رہے ہیں ہڑپنے کے لیے. تو آپ مجھے بتلائیے کہ کیا اس خاندان کو اجازت ہے کہ وہ ممبروں پہ آ کے باغ فدق پڑھے اور باغ فدق کے قصے پڑھے؟ کسی کی زمین کاٹ لو, کسی کا مکان ہڑپ لو, کسی کے آئے ہوئے پیسے یتیموں کے کھا جاؤ, اور پھر کہو فاطمہ کے غاصبوں پہ لعنت. تو وہ تو پہلے کے غاصب تھے, آپ تو 2022 کے غاصب ہو گئے. میری قوم کے نوجوانوں یاد رکھیے گا, اپنے سامنے غلط نہ ہونے دو, اور اپنے سامنے غلط ہو رہا ہے تو یہ نہ دیکھو کہ قوم کیا کہے گی, خاندان کیا کہے گا, معاشرہ کیا کہے. یہ مجلسیں اسی لیے رکھی گئی ہیں تاکہ اصلاح نفس اور اصلاح معاشرہ ہو سکے. اگر میری اس 1 گھنٹے کی تقریر سے اگر ہو سکتا ہے کوئی فکر ایسی قابل دکھی ہو کہ جس کے اوپر یہ مجمع عمل کرنے لگے, تو میں سمجھتا ہوں کہ مجلس کا ایصال ثواب بھی ہو جائے گا اور میرا اتنی دور سے یہاں آنا بھی سوارت ہو جائے گا. یقین جان لیجئے کہ اسی حق کو مکمل طریقے سے ثابت کرنے کے لیے جناب فاطمہ نے محنتیں کی ہیں. ایک مرحومہ کی ایصال ثواب کی مجلس ہے, اور ظاہر ہے کہ نماز کا وقت بھی قریب ہے, بس جلدی جلدی 2 جملے سن لیجئے کہ مرحومہ کے ایصال ثواب کی مجلس ہوئی. مرحومہ کے اعزاء, اقارب, رشتہ دار اکٹھے ہو کے مجلس میں آ گئے, پوسٹر لگایا تھا, لوگوں کو بلایا تھا. مرحومہ کے چاہنے والے اس مجلس میں بیٹھے ہوں گے. اس مجلس کے فضائل و مصائب کا ثواب اللہ مرحومہ کی روح کو جوار معصومین میں جگہ عنایت کرے. یقین جان لیجئے میرا سوال ظاہر ہے کہ بانی مجلس اور مرحومہ کے اعزاء و اقارب کا غم تو میں پورا نہیں کر سکتا, لیکن ہاں ایک سوال میں بانی مجلس اور مرحومہ کے اعزاء و اقارب سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب تمہارے یہاں مرحومہ کا انتقال ہوا تو تم نے دیکھا ہوگا کہ خاندان کی طرف سے ہر ایک آواز تمہارے دروازے پہ آ گئی. ہر ایک آدمی دوڑ کے آیا, ہر ایک آدمی جو ہے وہ مرحومہ کے بچوں کو گلے سے لگانے لگا. ہر ایک آدمی کہنے لگا صبر کرو, صبر کرو, موت یقینی ہے. جو بھی آ رہا ہے خاندان والے آ رہے ہیں, بچوں کو گلے سے لگا رہے ہیں. مرحومہ کا جنازہ اٹھا, قبرستان پہنچا, دفن ہو گیا.
ایسا ہوا کہ مرحومہ کے گھر میں چولہا جل گیا ہو؟ کہا نہیں نہیں، یہ رسول اکرم کی سنت ہے، رسول اکرم کا طریقہ ہے، رسول اکرم نے فرمایا ہے کہ کسی کے یہاں سے اگر جنازہ اٹھ جائے تو کم از کم 3 دن تک کھانا محلے والے، پڑوس والے، خاندان والے دیں۔ کیوں؟ تاکہ جس کا مرا ہے وہ مکمل طریقے سے اپنے مرنے والوں کا غم منا سکے۔ ہر جگہ کا دستور ہے کہ سویم تک مرحومہ کے گھر پہ اور مرحوم کے گھر پہ جس کے یہاں موت ہوتی ہے چولہا نہیں جلتا۔ ہر ایک آدمی کہتا ہے کہ نہیں نہیں، اس کے یہاں موت ہوئی ہے، کھانا ہم بھیجیں گے، چائے ہم بھیجیں گے، ناشتہ ہم بھیجیں گے۔ میرا سوال صرف مرحومہ کے رشتہ داروں سے صرف اتنا سا ہے اور مجلس میں آنے والوں سے کہ جس رسول کی سنت تھی کہ کسی کا جنازہ اگر اٹھنے لگے تو اس کے گھر کم از کم 3 دن تک کھانا محلے والے پہنچائیں، جس رسول نے یہ سبق پڑھایا تھا، اس رسول کے جانے کے دوسرے دن فاطمہ کے گھر سے جب دھواں اٹھنے لگا تو شیوخ مدینہ تڑپ کے کہنے لگے ارے اس کے بابا نے تو ہمیں یہ کہا تھا کہ کسی کے گھر سے جنازہ اٹھ جائے تو اس کے یہاں چولہا نہیں جلتا۔ ارے باپ کے جانے کے بعد فاطمہ نے یہ اصول کیسے توڑ دیا؟ فاطمہ کے گھر سے یہ دھواں کیسے اٹھنے لگا؟ فاطمہ نے تو چولہا جلا لیا، فاطمہ نے تو کھانا پکانا شروع کر دیا۔ لوگ دور سے دیکھ رہے تھے تو دھویں کو دیکھ کے سمجھ رہے تھے کہ فاطمہ نے چولہا جلا لیا۔ اب جو قریب جا کے دیکھا تو منظر بدلا ہوا تھا۔ ارے دھواں چولہے کا نہ تھا بلکہ در فاطمہ پہ آگ لکڑیاں اکٹھا کرنے کے بعد جب اس دروازے پہ آگ لگائی گئی یہ اس دروازے کا دھواں تھا۔ اجرکم من اللہ۔ ایسے نہ روئیے، ایسے روئیے جیسے رونے کا حق ہے۔ شہزادی نے مجھے اپنے ذکر کے طفیل میں شہنشاہ مصائب کا لقب دیا ہے تو مجھے اس جملے کی لاج رکھنی ہے، اگر رونا نہ آیا کرے سروں کو نیچے کر لیا کرو، سر کو نہڑا لیا کرو اور خالق سے دعا کیا کرو اے میرے پروردگار میری آنکھوں میں اتنا پانی بھر دے، جب بھی نکلے بنام فاطمہ نکلے، جب بھی نکلے بنام حسین نکلے، اپنی مرادیں مانگ لیا کرو۔ روایت کے جملے ہیں کہ جناب فاطمہ نے جب یہ جملہ کہا ارے کیا تم اس گھر میں آگ لگا دو گے جس گھر میں میرے چھوٹے چھوٹے بچے رہتے ہیں؟ شیوخ مدینہ نے کہا ہوتا ہوگا ہوا کرے، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ در فاطمہ پہ آگ لگا دی۔ اب چھٹے امام فرماتے ہیں کہ جب لوگوں نے در فاطمہ پہ آگ لگانے کے بعد جیسے ہی دروازے کو دھکا دیا، دروازے میں کیل تھی جو میری جدہ کے پہلو میں بے بس ہو گئی، میری جدہ سے سنبھلا نہ گیا۔ آبادی فضا میرا محسن مر گیا۔ اجرکم من اللہ۔ روتے ہوئے آؤ ایسے ہی، فضا میرا محسن مر گیا۔ ظاہر ہے کہ یہ ایام فاطمیہ میں اس کی وضاحت کرتے ہیں ہم۔ فاطمہ کا جملہ دیکھیں گے بے کسی کا، اگر محسوس کر لیں گے تو شاید قبر تک روتے ہوئے جائیں گے۔ فاطمہ نے یہ جملہ نہیں کہا فضا میرا محسن مر گیا، جناب فاطمہ نے کہا فضا ان لوگوں نے میرے محسن کو مار دیا۔ مرنا الگ ہے، مارنا الگ ہے۔ فضا ان لوگوں نے میرے محسن کو مارا ہے۔ روایت کے جملے ہیں فاطمہ نے اپنا دانا ہاتھ اپنے پہلو پہ رکھ کے بیٹھ گئی۔ فاطمہ شیوخ مدینہ کے 30-35 آدمی گھر کے اندر گھسے۔ خدا نہ کرے یہ جملہ اب کوئی پڑھوائے۔ ابو الحسن کے گلے میں رسی کا پھندا ڈالنے کے بعد جب علی کو کھینچا گیا فاطمہ اپنے غم کو بھول گئی۔ فاطمہ نے اپنے ایک ہاتھ سے اپنے پہلو کو پکڑا، اپنے بائیں ہاتھ سے علی کی رضا کا دامن پکڑ کے کہا جب تک فاطمہ زندہ ہے علی کو نہ جانے دوں گی۔ خلیفہ دوم کا آدمی اذکر اللہ اس کے خاندان پہ لعنت کرے، یہ آگے بڑھا، اس نے تازیہ نہ اٹھایا، فاطمہ کے ہاتھ پہ مارا، فاطمہ کا ہاتھ شکست، فاطمہ کا ہاتھ شکستہ ہو گیا۔ ہاں تھوڑا سا سنبھال لیجئے۔ امام حسنین سے سوال کیا گیا مولا یہ بتلائیے آپ کے اوپر سب سے زیادہ مصیبت کا موقع کون سا تھا؟
इमाम हसनैन फरमाते हम दोनों के ऊपर सबसे ज्यादा मुसीबत का मौका उस वक्त था, एक तरफ अम्मा का हाथ पहलू पे था, दूसरी तरफ शूख मदीना ने रस्सी का फंदा मेरे बाबा के गले में डाल लगा था। हम दोनों भाई की समझ में नहीं आ रहा था, माँ की मदद करे या बाबा को बचा ले। जनाब फातिमा, बस आखिरी जुमला, फातिमा इस दुनिया से चली गई। मैं अभी पढ़ के गया हूं, एक लम्हा पहले पढ़ा है अभी मैंने, कि जैसे ही मरने वाली इस दुनिया से गई होगी, अजीज व अकारिब, रिश्तेदार, खानदान वाले मरहुमा के घर पे पहुंच गए होंगे, पुरसा ले लो, ताज़ियत देने, तसलियत देने। आपको गैरत अली और अली की गुर्बत पे अगर रोना है तो एक जुमला पढ़ूंगा। फातिमा को गए हुए पूरा दिन हो गया, कोई अली से पूछने ये ना आया कि अली फातिमा कब चली गई। बहुत बड़ा कलेजा होगा जो ना रोएगा अभी तक। अली से कोई पूछने अभी तक ये ना आया कि अली पुरसा ले लो। जब अली से कोई पूछने ना आया पूरे मदीना में, अमीर कायनात ने कहा हसनैन जाओ और मेरा साहबी सलमान बैठा है उसे बुला के लाओ। बच्चे दौड़ के पहुंचे, देखा सलमान कुरान मजीद की तिलावत कर रहे हैं। बच्चों ने कहा सलमान अब मां मर गई। चचा सलमान अब मां मर गई। सलमान ने कुरान को बंद किया, माँ बाप फेंक दी। बच्चों कैसी बातें करते हो? कहा नहीं हम यतीम हो गए, अम्मा हमें छोड़ के चली गई। आपको बाबा ने बुलाया है। सलमान थोड़ा थोड़ा नंगे पांव अली की तरफ बढ़ रहा था। अली ने पहली मर्तबा जब किसी को कोई आदमी रोना चाहता, जैसे ही सलमान को देखा अली की चीख निकल गई, ए सलमान मुझे कोई ताज़ियत देने ना आया। अली मुझे कोई ताज़ियत देने अभी तक ना आया, इसलिए अली ने सलमान तुम्हें बुलाया है। सलमान को गले से लगाया, लगा के कहने लगे सलमान तुम्हें याद है ना जब मेरी शादी फातिमा से हुई थी तो फातिमा जिस नाके पे सवार थी ना, उस नाके की महार सलमान तुमने पकड़ रखी थी। उस नाके की महार सलमान तुमने पकड़ रखी थी। अब फातिमा का जनाजा मेरे घर से निकल के पैगंबर की तरफ जाएगा, लिहाजा मैं ये चाहता हूं कि मेरे साथ जनाजे के साथ साथ चलो। जनाजा तैयार हो गया, मैंने खत्म कर दी बात। जनाजा तैयार हो गया, आओ बच्चों आओ माँ का आखिरी दीदार करो। पूरे मसाइब नहीं पढ़ रहा हूं, आओ बच्चों आओ माँ का आखिरी दीदार करो। हर एक बच्चा आया, अम्मा का चेहरा देखा, चला गया। इमाम हसन ने मरसिया पढ़ा, चले गए। इमाम हुसैन ने मरसिया पढ़ा, चले गए। जनाब कुलसूम ने मरसिया पढ़ा, चले गए। जनाब ज़ैनब की बारी आई तो मीर अनीस को कहना पड़ा, नहला के जो कफनाने लगे मैयत ज़हरा की अर्ज ये ज़ैगम ने हुजूर शहे वाला, अम्मा का मेरी हाथ तो सीधा करो बाबा, अब्बा का मेरी हाथ सीधा करो बाबा। अब जैसे ही ज़ैनब ने कहा बाबा मैयत का उसूल है, जब उसे नहलाया कपलाया जाता है उसके हाथों को सीधा कर दिया जाता। अली की चीख निकल गई, ए फातिमा ए ज़ैनब मैंने बहुत चाहा फातिमा का हाथ सीधा हो जाए, मगर फातिमा का हाथ सीधा ना हुआ। जनाजा तैयार हुआ, जन्नतुल बकी पहुंचा, मिट्टी के हवाले किया। अली मिट्टी डाल रहे थे, रोते जा रहे थे। इल्ला वदियत
فاطمہ نے دی. ارے یہ فاطمہ میرے پاس بطور امانت تھی. اے یا رسول اللہ علی بڑا شرمندہ ہے, جب یہ امانت مجھے ملی تھی پسلیاں ٹوٹی نہ تھی, پہلو شکستہ نہ تھا, محسن شہید نہ ہوئے تھے, اب علی شرمندہ ہے, پسلیاں بھی ٹوٹی ہیں, ہاتھ بھی شکستہ ہے. آواز پیغمبر آئی, علی تمہارا شکریہ. رو کے علی کہنے لگے, اے فاطمہ خدا حافظ. وا حسینہ وا مظلومہ وا غربتہ وا علیہ وا حسینہ وا سکینہ. پروردگار تجھے واسطہ محمد وال محمد کا ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما. پروردگار اس مجلس کے فضائل و مصائب کا ثواب مرحومہ کی روح کو عنایت فرما. مرحومہ کو جوار معصومین میں اعلیٰ جگہ عنایت فرما. مرحومہ کی طرف سے تمام کار خیر ہونے کو شرف قبولیت عطا فرما. مرحومہ کے تمام اعزاء و اقربا کو صبر جمیل عطا فرما. حاضرین مجلس کی تمام جائز حاجتوں کو پورا فرما. جہاں جہاں بھی شیعان حیدر کرار ہیں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما. مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما. ہمارے سروں پر بزرگ و علماء کرام کا سایہ قائم و دائم رکھ. امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. پرچم اسلام کو سر بلند فرما. پرچم کفر و نفاق کو سرنگو فرما. آپ حضرات سے التماس ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحومہ و مغفورہ ام شباب بنت سید حبیب حسن کی روح کو ایصال فرمائے.